قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہداہ اما بعد فکتاب الجنائز، جنائز جنازہ کی جمع ہے۔ جنازہ جیم کے فتحے کے ساتھ اور جیم کے کسرہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ جنازہ اور جنازہ میت کے لیے کہتے ہیں، میت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بعض اہل علم نے فرق کیا ہے کہ جیم کے فتح کے ساتھ، جیم کے زبر کے ساتھ جنازہ میت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جنازہ اس تابوت کے لیے جس پہ میت رکھی جاتی ہے۔ گویا میت کے اوپر اگر تابوت ہو تو میت کو جنازہ کہیں گے، اور جنازہ اس تابوت کو کہیں گے، اس کھاٹ کو کہیں گے جس پر میت لے جائی جاتی ہے، قبرستان۔ بہرحال مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ کے بعد اور کتاب الزکوٰۃ سے قبل کتاب الجنائز ذکر کیا ہے، اور اس میں وہ حدیثیں ذکر کی ہیں جن کا تعلق اموات کے احکام سے ہے۔ غسل دلانا، کفن پہنانا، میت کو کندھا دینا، مسلل جنازہ تک لے جانا، پھر قبرستان تک لے جانا، نماز اس کے اوپر پڑھنا، دفن کرنا، تعزیت کرنا، قبروں کی زیارت کرنا، اہل میت سے تعزیت کرنا وغیرہ ذالک۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں ان حدیثوں کا ذکر کیا ہے جس میں موت کو بکثرت یاد کرنے کی تلقین ہے، اور موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ موت کے حالات جب طاری ہوں، آدمی حالت احتضار میں ہو، موت کی علامت ظاہر ہو، اس وقت جو شخص ہو اس کو کیا چاہیے، میت کے تئیں کیا کچھ کرنا چاہیے، سب حدیثوں کا ذکر کیا۔ تقریباً 65 حدیثیں اس چیپٹر کے اندر، کتاب الجنائز کے اندر ذکر کیا ہے، اور ماشاءاللہ سب اس انداز سے ذکر کیا ہے کہ لگتا ہے کہ سب بالترتیب ہے، مبوب جس کو کہتے ہیں، باب قائم کیا ہوا ہے، جیسے لگتا ہے کہ باب قائم کیا ہوا ہے، اگرچہ امام نے باب قائم نہیں کیا ہے۔ بعض روایتیں کچھ ایسی ہے جو بظاہر لگتا ہے کہ غیر محل میں ذکر ہے، لیکن عام طریقے سے روایتیں ترتیب وار ہیں، جیسے پہلے غسل دلاتے ہیں، پھر کفن پہناتے ہیں، پھر میت کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، پھر جنازہ پڑھتے ہیں، پھر تدفین کرتے ہیں۔ یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب کا لحاظ انہوں نے بہت حد تک کیا ہے، اور کتاب الصلاۃ کے بعد ذکر کیا ہے اس لیے کہ جنازہ یا میت کے تعلق سے بہت سے احکام ہیں، اس میں ایک اہم چیز جس کا فائدہ میت کو اخروی ملنے والا ہے، وہ بڑا فائدہ ہے صلاۃ الجنازہ، الصلاۃ علی المیت، میت کے اوپر جنازہ پڑھنا، جنازہ کی نماز، اور اس کے اندر اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا، شفاعت کرنا اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور اس سے گناہوں کو درگزر فرمائے۔ اسی لیے میت سے متعلق احکام میں ایک بڑا حکم اور بہت اہم چیز، محتم بالشان چیز، جس کا فائدہ میت کو ملنے والا ہے بعد الموت، وہ ہے جنازہ کی نماز، اور اس میں ذکر کی جانے والی دعا اور شفاعت۔ اس لیے کتاب الصلاۃ کے اخیر میں اس چیپٹر کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ آئیے حدیث شروع کرتے ہیں۔ پہلی حدیث اس باب کی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، رواہ الترمذی والنسائی وصححہ ابن حبان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو کاٹنے والی، حازم بالذال، حازم اللذات، لذتوں کو قطع کرنے والی، لذتوں کو کاٹنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کا ذکر کثرت سے کرو، اور وہ لذتوں کو ختم کرنے والی، دنیاوی لذتوں کو ختم کرنے والی، دنیا کی چاہ دل سے ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ موت۔ آپ نے فرمایا
حازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے، گویا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ترمذی نے حدیث کو روایت کیا ہے، نسائی نے، اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس حدیث کو حسن درجے میں رکھا جائے۔ وہ اس لیے کہ اس کی سند میں ایک شخص ہے محمد ابن عمر ابن علقمہ، اس میں اختلاف ہے، اس کی ثقاہت کے تعلق سے اہل علم میں اختلاف ہے، لیکن جو محققین اسماء الرجال کے ماہرین کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ آدمی صدوق ہے، لہو اوہام و اخطاء، آدمی حفظ و اتقان کے مرتبے میں تھوڑا کم ہے اور اس سے وہم اور خطا ہوتا ہے، اس سے وہم اور خطا کا صدور ہوتا ہے۔ اس طرح کے شخص کی روایت حسن درجے میں ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ کسی صحیح روایت کی مخالفت نہ کرے یا کوئی صحیح حدیث اس کی مخالفت میں نہ آئے، ورنہ پھر ضعیف ہوگی۔ الحمدللہ اس کی مخالفت میں کوئی روایت نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث حسن درجے میں۔ اکثر امر کا صیغہ ہے، جمع حاضر کا، اکثار اکثر یکثر اکثارا، باب فعال سے امر کا صیغہ ہے۔ اصل تو اس کے اندر وجوب ہی ہے، جب تک کہ قرینہ نہ پائے جائے۔ امر کا صیغہ اصلاً وجوب پر دلالت کرتا ہے، الا یہ کہ کوئی قرینہ صارفہ ہو جو وجوب سے ندب کے معنی کی طرف پھرتا ہو۔ حازم اللذات جیسا کہ میں نے کہا کہ بالذال ہے، قاطع کے معنی میں، لذتوں کو ختم کرنے والی، قطع کرنے والی، کاٹنے والی چیز۔ موت کو یاد کرو، کیونکہ موت کی یاد دنیا کی لذتوں کو کاٹتی ہے اور انسان کی دنیا میں رغبت کو کم کرتی۔ اور بعض روایتوں میں ہادم اللذات، ہادم بالدال، حدم سے، ہادم منہدم کرنے والی، گویا کہ زندگی کی عمارت کو منہدم کرنے والی ہے۔ لذات دنیا کو اگر آپ ایک مکان سے تعبیر کریں تو اس کو منہدم کرنے والی چیز، اس کو ڈھا دینے والی چیز موت ہے۔ تو ہادم اللذات کی تفسیر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی الموت۔ حدیث سے پتہ چلا کہ مومن کو چاہیے کہ کثرت سے وہ موت کو یاد کرے اور موت سے، اپنی موت سے غافل نہ ہو، کیونکہ بہرحال موت حق ہے اور ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی یہ حقیقت ہم میں سے ہر شخص کے ذہن میں ہونی چاہیے اور کبھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ کہ اس کے لیے تیاری کی جائے۔ جب ہم موت کو یاد کرتے ہیں تو موت ہمیں دنیا سے بے رغبت، یا دنیا میں ہماری رغبت کو کم کرتی ہے اور آخرت میں رغبت کو بڑھاتی ہے، اور اس طریقہ سے انسان دنیا کی لذات اور شہوات سے کنارہ کش ہوتا ہے۔ برخلاف اس شخص کے جو موت کی یاد سے غافل ہے، اس کی خواہش بے انتہا دنیا سمیٹنے میں بڑھ جاتی ہے اور اپنی ساری صلاحیت، سارا وقت، ساری انرجی دنیا سمیٹنے میں لگاتا ہے، جبکہ موت کو یاد کرنے والا دنیا سے بقدر کفاف حاصل کرتا ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو، اور زیادہ تر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں اور معصیت سے اجتناب میں صرف کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک اس کی موت آ جائے اور سنبھلنے کا اس کو موقع نہ ملے، اس لیے وہ موت کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ واللہ ایک انسان کی نصیحت کے لیے موت کی یاد کافی ہے۔ کفا بالموت واعظ، موت انسان کے لیے زبردست واعظ ہے۔ یہ دنیا میں جو ہمارا اس وقت انہماک ہے اور آخرت سے جو غفلت ہے، وہ موت کی یاد کو پس پش ڈالنے کے نتیجے میں۔ جو آدمی کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، اس کا اثر اس کی زندگی میں اور اس کے عمل پر دیکھا جاتا ہے۔ دوسری حدیث اس باب میں ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر ينزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي، متفق علیہ۔ لا يتمنين، نون تاکید ہے، ہرگز تم میں کا کوئی موت کی تمنا نہ کرے۔ اور مسلم میں الفاظ ہیں لا يتمنين احدكم الموت، مسلم کی ایک روایت میں ہے ولا يدعو به قبل ان يأتيه، موت کی تمنا نہ کرے اور موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے موت کے لیے دعا نہ کرے، یعنی قصد بھی نہ کرے، دل میں ارادہ بھی موت کا نہ کرے، موت کی تمنا، قصد اور ارادے کو تمنا کہتے ہیں، اور دعا بھی نہ کرے کہ یا اللہ مجھے موت آ جائے، جب تک کہ موت کے آثار نہ دیکھے۔ گویا قصد کرنے سے موت کا ارادہ کرنا
اور موت کے لیے دعا کرنا، دونوں سے منع کیا گیا۔ احدکم خطاب اگرچہ صحابہ کرام کو ہے، لیکن صحابہ کرام اور ان کے بعد کے تمام مسلمان علی العموم مراد ہے، یعنی ہم میں کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، لضر ینزل بہ یا لضر نزل بہ، اس تکلیف کی وجہ سے جو اس پہ اترتی ہے یا اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جو تکلیف جو مصیبت اس کو لاحق ہے، اس سے تنگ آ کر کے موت کی تمنا نہ کرے۔ مثلا اگر فقر و فاقہ کا شکار ہے یا قرض اور مرض کا شکار ہے تو موت کی تمنا کر رہا ہے، یعنی دنیاوی امر مراد ہے، دنیاوی امر، مطلب یہ ہے کہ دنیاوی امر مراد ہے، کیونکہ نسائی میں حدیث جو آئی ہے اس میں ہے لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل بہ فی الدنیا، فی الدنیا فاسببیہ ہے، یعنی بسبب امر من امور الدنیا، دنیاوی کسی امر کے سبب کوئی تکلیف جس کا تعلق دنیا سے ہے، مال اولاد سے ہے، جی اس تکلیف کی وجہ سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دین کا فتنہ ہے اور دین فتنے میں پڑ سکتا ہے، اس قدر فتنہ ہے، اس قدر فتنہ ہے کہ آدمی فتنے سے بچ نہیں پا رہا ہے، تو آدمی تمنا کر سکتا ہے اور وہ اس نہیں کے اندر داخل نہیں، جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے، ابو داؤد کی روایت ہے غالباً، سنن نسائی میں ہے، اور ایک روایت تو خیر ترمذی وغیرہ کے اندر بھی ہے، ایک حدیث بخاری مسلم کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ آدمی کسی شخص کی قبر سے نہ گزرے اور وہ یہ کہے کہ یا لیتنی مکانہ، کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ وہ زمانہ آئے گا قیامت سے قبل کہ انسان فتنے کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش اس قبر میں والا میں ہوتا۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی، کتاب الفتن کی، اور ترمذی میں روایت ہے، معاذ بن جبل سے طویل حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، اے اللہ بھلائی کی توفیق چاہتا ہوں، منکرات کو چھوڑنے کی توفیق چاہتا ہوں، وحب المساکین، اور مسکینوں سے محبت چاہتا ہوں کہ میرے دل میں مسکینوں کی محبت ہو، وان تغفر لی وترحمنی، اور یہ کہ تو مجھ کو معاف فرما دے، درگزر کر دے اور مجھ پر رحم فرما، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور جب کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا تو ارادہ کرتا ہو تو مجھے فتنے میں مبتلا کیے بغیر موت دے دے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے اور حدیث صحیح ہے۔ امام ترمذی نے کہا کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ھذا حدیث صحیح ہو، الحمدللہ۔ تو معلوم ہوا کہ دینی فتنہ اگر ہو اور دین کے تئیں انسان فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ محسوس کرے تو اس وقت تمنا جائز ہے، لیکن دنیاوی کسی مشکل اور پریشانی سے آدمی گزر رہا ہو یا دنیاوی مشکلات اور پریشانیوں سے گزر رہا ہو، فقر و فاقہ ہو یا مرض لاحق ہو یا اسی طریقہ سے قرض وغیرہ کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو، تو آدمی موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر تمنا کرنا ضروری ہی ہو تو وہ یہ کہے، اس جملے کے ساتھ تمنا جائز ہوگی کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھ کو اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے حق میں بہتر ہے موت کے مقابلے میں، یعنی طاعت اگر معصیت پر غالب ہے ہماری زندگی میں تو ہمیں زندہ رکھ، اور اگر وفات میرے حق میں میری زندگی کے مقابلے میں بہتر ہو تو پھر مجھے موت دے دے۔ بہرحال حدیث واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ ایک مسلمان کو دنیاوی فقر و فاقہ یا دین اور مرض وغیرہ کی وجہ سے یا زخموں کی بے چینی کی وجہ سے موت کی تمنا کرنی جائز نہیں، کیونکہ یہ چیز یہ جو جزع و فضا اور گھبراہٹ ہے، یہاں تک کہ آدمی موت کی تمنا کر رہا ہے، یہ اس کی بے صبری اور تقدیر الہی پر ایک گناہ عدم اطمینان اور عدم رضا کی دلیل ہے، جبھی تو وہ بے چین ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مصیبت ہمارے مقدر کی گئی ہے، ہم صبر کریں، اللہ تعالیٰ حالات بدلے گا، ان اللہ مع الصابرین، اس کا وعدہ ہے۔ تو یہ جو جزع فضا گھبراہٹ اور بے چینی ہے اور موت کی دعا کرنے پر وہ خود کو مجبور پا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اور ایک طرح سے جو حتمی تقدیر ہے اس کی، اس پر وہ اعتراض کر رہا ہے، جبکہ واجب اس کو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کو قبول کرتا، اللہ کے فیصلے کو
قبول کرتا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا۔ دوسرے یہ ہے کہ زندہ رہنے میں بہت سی مصلحت ہے۔ مومن اگر اللہ کی توفیق سے، نیک عمل کی توفیق کے ساتھ اگر زندہ رہتا ہے، لمبی عمر اس کو ملتی ہے تو نیکیاں کرتا ہے، اور اگر گناہ میں ملوث ہے تو اللہ کی توفیق سے وہ توبہ بھی کر سکتا ہے، فلعلہ یستعتب، توبہ کر لے۔ اسی لیے حدیث ہے نا ابو ہریرہ کی، مسلم میں روایت ہے، لا یتمنى احدکم، ابھی پڑھا نا کہ تم میں کا کوئی موت کی تمنا نہ کرے، ولا یدعو بہ قبل ان یاتیہ، اور موت کے آنے سے پہلے، موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے اس کی دعا بھی نہ کرے اپنے الفاظ کے ذریعے، انہ اذا مات انقطع عملہ، کیونکہ آدمی جب مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ اس کی زندگی سے منقطع ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا، اور مومن کی عمر جتنی زیادہ بڑھتی جائے گی اسی قدر بھلائی بڑھتی جائے گی۔ تو زندہ رہنے میں جو مصلحت ہے اس مصلحت کے خلاف ہے کہ آپ موت کی تمنا کر رہے ہو۔ دنیاوی نعمت یا زندگی کی نعمت جو حاصل ہے اس کے ازالے کی طلب کر رہے ہو، اور زندگی سے جو فوائد حاصل ہونے والے ہیں اس سے اپنے کو محروم کرنا چاہ رہے ہو، اس لیے اہل علم نے کہا کہ جائز نہیں۔ تو یہ تقدیر پر اعتراض ہے، اللہ کے فیصلوں کو بصر و چشم قبول کرنا جو ہم پر واجب ہے اس کے منافی ہمارا یہ عمل ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ زندگی اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد سے ایک طرح کی محرومی ہوتی ہے اس میں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر تمنا کرے تو اسی صیغے کے ساتھ، در حقیقت یہ موت کی تمنا بھی ایک دم مکمل طور پر نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا معاملہ تفویض ہے، اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر، اللہ تو بہتر سمجھتا ہے کہ میری زندگی بہتر ہے کہ میری موت بہتر ہے۔ تو اس طریقے سے معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کرنے جیسا ہے کہ ہم تیرے فیصلے کو راضی ہیں اور اپنے معاملات کو تیرے حوالے کیا، کیونکہ تو تمام معاملات کے حقائق اور انجام کو بہتر سمجھتا ہے، میرے حق میں جو بہتر ہو وہ تو فرما۔ تو اس طریقے سے یہ تفویض ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے سرنڈر کرنا ہے۔ تو اسے اسی صیغے کے ساتھ دعا کریں، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا، جب تک زندگی بہتر ہو زندہ رکھ، جب موت بہتر ہو تو موت دے دے، تو بہتر سمجھتا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاة خیرا لی، کہ اللہ تیرے علم غیب کے واسطے سے، تیرے علم کے واسطے سے، علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قدرت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قدرت سے اور علم سے قسم نہیں کھا سکتے، صفات کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، لیکن صفات کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں وسیلہ ہے، با وسیلہ کیا ہے؟ بعلمک الغیب، اے اللہ تیرے غیب جاننے کے علم کے واسطے سے اور مخلوق پر تیری قدرت جو پورے طریقے سے کو حاصل ہے، اس قدرت کے واسطے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ احینی ما علمت الحیات خیر لی، مجھے زندہ رکھ جب تک تو جانے کہ میری زندگی میرے حق میں بھلی، وتوفنی اذا کانت الوفاة خیر لی، اور موت دے دے جب وفات میرے حق میں بہتر۔ چلیے سر، صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے اس ممانعت پر خاص توجہ دی اور تکلیف کی حالت میں بھی موت کی تمنا نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری اور مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے، لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا ان ندعو بالموت لدعوت بہ، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کی دعا کرنے سے ممانعت نہیں سنی ہوتی، مناہی نہیں جانی ہوتی کہ آپ نے موت کی دعا کرنے سے منع فرمایا ہے، تو میں موت کی دعا کرتا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اس لیے زندگی کے حالات پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے کشادگی کی امید رکھنی چاہیے۔ تیسری حدیث ہے، وعن بریدۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبین، رواہ الثلاثہ وصححہ ابن حبان۔ بریدہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرتا ہے پیشانی کے پسینے سے، یعنی جب مرتا ہے تو اس وقت اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ہوتی۔ اس حدیث کو ثلاثہ نے روایت کیا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں لکھا، جس کو ہم پڑھ کے آ چکے کہ جب ثلاثہ کہیں تو ان کے ہم مراد ہوتی ہے سنن ابی داؤد، سنن النسائی
سنن الترمذی اور سنن النسائی، سنن ابی داؤد، سنن الترمذی، سنن النسائی. لیکن یہ حدیث ترمذی میں نہیں ہے، ابو داؤد میں نہیں. تو یہاں ثلاثہ سے مراد ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ ہے. یہ وضاحت مناسب تھی کیونکہ ثلاثہ سے مراد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابو داؤد، نسائی، ترمذی ہے، حالانکہ یہ حدیث ابو داؤد میں نہیں ہے. تو یہاں ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ مراد ہے. اور چوتھا شخص جس نے اس حدیث کو نقل کیا ہے وہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہوں نے اپنی صحیح ابن حبان میں اس کو نقل کیا ہے اور صحیح کہا ہے. حالانکہ اس حدیث کی جو سند ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کے اندر قتادہ ہیں جنہوں نے عبداللہ بن بریدہ سے، یہ بریدہ ابن الحصیب الاسلمی ہیں، اصل میں یہ خراسانی لوگ ہیں. تو بریدہ ابن الحصیب، بریدہ ابن الحصیب یہ تو صحابی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ سے روایت کیا قتادہ نے عبداللہ بن بریدہ سے روایت کیا ہے، اور عبداللہ نے اپنے والد بریدہ سے روایت کیا ہے برابر. مگر یہ جو بندہ ہے قتادہ، اس کا سماع عبداللہ بن بریدہ سے نہیں ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قتادہ نے عبداللہ بن بریدہ سے نہیں سنا. اور امام بخاری جس راوی کے متعلق کہہ دیں کہ فلاں نے فلاں سے نہیں سنا، تو حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑھ کے مستند بات کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ کی مخلوق میں اپنے زمانے میں سب سے زیادہ روات کے احوال اور حالات کو اور ان کے زمانوں کو جاننے والے امام بخاری تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ قتادہ نے عبداللہ بن بریدہ سے نہیں سنا. حالانکہ ہم عصری ہے. یہ جو عبداللہ بن بریدہ ہیں ان کی وفات ہوئی 115 میں اور قتادہ کی وفات ہوئی 117 میں. ہم عمر ہیں بالکل، لیکن یہ خراسان میں تھے اور قتادہ بصری ہے اور یہ خراسانی ہے. تو دوری کی وجہ سے کبھی کبھی ہم عصر تو ہوتے ہیں لوگ، ہم عصری ہوتی ہے، ایک زمانے میں پائے جاتے ہیں، لیکن ملاقات نہیں، بہت نہیں، 200-300 کلومیٹر 400 کلومیٹر کی دوری پر اپنے وقت کے بڑے عالم اور محدث ہمارے زمانے میں موجود تھے. میں ان کے گھر کے قریب تک بھی گیا لیکن ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا. تب ہم نے محسوس کیا کہ یقیناً ایک زمانے میں ہو کر کے بھی ہم عصری اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ لقاء بھی ہے. اسی جہاں عن کے ذریعے روایت ہوتی ہے نا، تو علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام بخاری نے بھی اسی کی تائید کی کہ کوئی راوی جب تک عن کرے عن فلاں، تو جب تک دونوں کے اندر سماع اور لقاء کبھی ایک مرتبہ نہ ہو، حدیث اتصال پر محمول نہیں کی جائے گی. حالانکہ امام مسلم نے کہا کہ نہیں، معاصرت ہے تو لقاء اس سے ثابت کر دیں گے، الا یہ کہ راوی مدلس ہو. بہرحال یہ اصولی گفتگو ہے. اور یہاں الحمدللہ امام مسلم کے مطابق بھی قتادہ مدلس ہے، تو ہم عصری ہے. امام مسلم کے قاعدے کے مطابق اتصال پر محمول کی جاتی ہے یہ روایت. لولا کانا قتادہ مدلسن، اگر قتادہ مدلس نہیں ہوتے تو امام مسلم کی روایت صحیح ہو جاتی. لیکن چلیے، حدیث اس لیے نہیں صحیح ہوئی کہ ایک تو سماع لقاء نہیں ہے، اس کی نفی کر دی امام بخاری نے. دوسرے یہ ہے کہ ہم عصری ضروری نہیں ہے کہ آدمی ایک عصر میں پایا جائے تو ملاقات بھی ہو. اب ایک آدمی حیدرآباد میں، ایک آدمی بہار میں ہے، ایک آدمی یو پی میں، ضروری ہے کہ دونوں ملاقات دونوں کے درمیان ہو جائے. شہروں کی دوری یا ملکوں کی دوری حرج ہوتی ہے ملاقات میں. چلیے صاحب، تو اس اعتبار سے یہ حدیث منقطع ہے، لیکن قتادہ کی مطابعت آئی ہے. نسائی میں روایت ہے، ایک بندہ ہے کہمس بن حسن التمیمی، کہمس ابن الحسن التمیمی، یہ ثقہ ہے، اس نے عبداللہ بن بریدہ سے روایت کی. تو اس طریقے سے ماشاءاللہ روایت کی تائید ہو جاتی ہے، اور تب جا کر کے یہ روایت آپ کی حسن درجے میں آ جاتی ہے ماشاءاللہ. اب جو حدیث کی جو دلالت ہے وہ آپ نے سنا کہ مومن جب مرتا ہے تو پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ پسینہ تو ہم سب جانتے ہیں، جو محنت کے وقت، مشقت کے وقت، اور گرمی شدید ہو اور پنکھا یا اے سی یا کولر نہ ہو تو پانی جو انسان کے جسم پر پانی جو انسان کے جسم پر پایا جاتا ہے اس کو پسینہ کہتے ہیں. موت کے وقت میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ موت کی جو شدت ہوتی ہے روح کے قبض کیے جانے کے وقت، جیسے کہ حدیث ان للموت سکرات، موت کے لیے سکرات ہے، مشقت ہے، تو اس وقت مومن کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اور شدت کی وجہ سے اس کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے، پسینے کی بوندیں جھلملانے لگتی.
یہ مطلب ہے کہ موت کی شدت کو برداشت کرتا ہے مومن۔ اس طریقہ سے اہل علم نے کہا ہے کہ اگر موت کے وقت روح قبض ہوئی ہے اور دیکھا گیا کہ پسینہ پیشانی کے اوپر ہے تو یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے الحمدللہ۔ دوسرا ایک معنی جو بعید ہے وہ یہ کہا ہے کہ مومن پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے، کا مطلب یہ کہ زندگی بھر محنت مشقت سے حلال روزی تلاشتا ہے، نماز روزہ وغیرہ کی ادائیگی میں مشقت برداشت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ تو گویا کہ قد و کاوش، محنت مشقت اپنے بال بچوں کی روزی روٹی مہیا کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے واجبات اور فرائض، نماز روزہ وغیرہ کی ادائیگی میں وہ پر مشقت اعمال سے گزرتا رہتا ہے، احکام شریعت کی رعایت اور نگہداشت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ لیکن یہ معنی اگرچہ اچھا ہے لیکن سیاق و سباق سے میل نہیں کھاتا، اس لیے جو زیادہ اچھا معنی ہے وہ یہی ہے کہ مومن جو شدت اور مشقت موت کے وقت میں روح کی قبض کیے جانے کے وقت میں جو برداشت کرتا ہے، جو انشاءاللہ اس کی گناہ کا کفارہ بنتا ہے، وہی مشقت اور وہی پسینہ مراد ہے جو اس وقت پیشانی پر آتی ہے۔ چنانچہ یہ حدیث جو مسند احمد میں ہے اس کے اندر یہ ہے کہ بریدہ ابن الحصیب اپنے کسی بھائی کی عیادت کرنے کے لیے گئے، خراسان میں تھے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جب تک پہنچے روح قبض ہو چکی تھی اور اس کی پیشانی القالود تھی۔ تو انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ بریدہ ابن الحصیب نے جب دیکھا کہ اس مرنے والے کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ہیں، کہا اللہ اکبر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے ہوئے موت المومن بعرق الجبین، بعرق الجبین، موت المومن بعرق الجبین، مومن کی موت پیشانی کے پسینے سے ہوتی ہے، یعنی اس وقت پسینہ ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکرات الموت سے گزرے، تیز بخار تھا، چادر، موٹی چادر، کمبل چہرے پہ رکھتے، سر کو ڈھانکتے، پورا بدن ڈھانپتے، پھر جب گرمی اور پریشانی کا احساس ہوتا تو کھولتے، پھر ڈھانکتے، پھر کھولتے۔ تو موت کے سکرات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین موت کے اوپر ہماری مدد فرمائے، اور جب بھی موت ہم میں سے کسی کی ہو خاتمہ بالخیر ہو، اللہ تعالیٰ موت کے سکرات کو ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین۔ آگے روایت ہے عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، رواہ مسلم والاربعہ۔ ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، دو صحابی ہیں، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ۔ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم، اپنے موتا کو، یعنی جن کی موت آنے والی ہے، جن سکرات الموت کے عالم سے گزر رہے ہیں، احتضار کا وقت ہے، جان کنی کا عالم ہے، موت کی علامت ظاہر ہے وہ مراد ہے، مگر ابھی زندہ ہے، سانس چل رہی ہے، دیکھ رہا ہے، تاک رہا ہے۔ جو قریب المرگ ہے، موتا سے مراد جو قریب المرگ ہے، حالت احتضار میں ہے، جان کنی کے عالم میں ہے، اس کو تلقین کرو، بولو اس کو، کہ کہو یا کہیے لا الہ الا اللہ۔ کچھ لوگوں نے کہا تلقین کا معنی یہ ہے کہ خود آدمی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھے تاکہ میت یا جو وہ شخص جو ہے سکرات الموت سے گزر رہا ہے وہ سن کر کے پڑھے گا، لیکن نہیں، واضح لفظ لقنو، تلقین کرو، تلقین دوسرے کو کی جاتی، خود پڑھو نہیں کہا، تلقین کرو اس شخص کو، موتاکم جو قریب المرگ ہے، جو حالت احتضار میں ہے، اس کو تلقین کرو کہ لا الہ الا اللہ کرو، لیکن بار بار مت کہو تاکہ وہ اریٹیٹ نہیں ہو۔ ایک مرتبہ کہہ دیا خاموش ہو، اور اگر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر دوبارہ نہ کہلواؤ جب تک کہ کوئی بیچ میں درمیان میں وہ شخص کوئی اور بات نہ کرے، دنیاوی بات نہ کرے یا کچھ اور کلام نہ کرے۔ پھر اگر کلام کرتا ہے تو پھر کہیے چچا ایک مرتبہ، ابا، بھائی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تاکہ اس کی موت لا الہ الا اللہ پر نکلے، کیونکہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آخری کلمہ جس کے منہ سے توحید کا نکلا انشاءاللہ وہ جنت میں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، رواہ مسلم والاربعہ، سنن اربعہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، مسلم سمیت۔ دو صحابی ہیں اور دونوں کی دو سندیں ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم اور سنن اربعہ میں ہے، لیکن ابو ہریرہ کی روایت مسلم میں ہے اور ابن ماجہ میں۔ بہرحال کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو لقنو امر کا صیغہ ہے یہ استحباب کے لیے، جمہور اہل علم نے کہا کہ استحباب ہے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، اصل یہی ہے، الا کہ قرینہ صارفہ پائے جائے، اور شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے کہ
چونکہ قرینہ صارفہ نہیں ہے جو وجوب سے ندب کی طرف پھرے، اس لیے لقنوں کے امر کو وجوب پر محمول کرنا چاہیے کہ جو آدمی محتضر کے پاس ہے، میت کے پاس ہے، جس کی جو جانکنی کے عالم سے گزر رہا ہے، اس لیے اس کو میت کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ اب قریب المرگ ہے، اس لیے، ورنہ وہ میت نہیں ہے، کیونکہ مر جانے کے بعد، روح پرواز کر جانے کے بعد آپ اس کی ڈیڈ باڈی کو کہیں گے کہ لا الہ کہو، ظاہر ہے کہ بے فائدہ ہے۔ تو جب تک وہ کہنے کی پوزیشن میں جب ہی کہے گا نا، تو اس لیے موتاکم کہا گیا ہے، مراد ہے وہ شخص جس کو موت کے آثار، جس پر موت کے آثار طاری ہوں۔ بہرحال تو یہ صحیح ہے کہ وجوب کے لیے ہے، وہ وہاں جو شخص محتضر کے پاس ہو اس کو چاہیے کہ اس کو تلقین کرے۔ موتاکم سے مراد جس کو موت حاضر ہونے والی ہے، موت آنے والی ہے، نہ کہ وہ شخص جو مر چکا ہے، کیونکہ اس تلقین کا اصل کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ مرنے کے بعد یا قبر میں ڈالنے کے بعد کان میں کہتے ہیں کہ لا الہ کہو، جب منکر نکیر کے سوالات سناتے ہیں اور جواب دلواتے ہیں، یہ عمل بدعت ہے۔ اصل میں یہ اتنی تاکید اس لیے ہے اس کلمہ کی کہ حدیث ہے، سند میں کلام ہونے کے باوجود بھی حدیث درجہ حسن کو پہنچتی ہے، کئی سندیں آئی ہیں حدیث کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بزار میں، ابن حبان میں، کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا موت کے وقت دخل الجنہ۔ اسی طریقہ سے روایت ہے امام احمد کی، اور اس کی سند مسلم کی شرط پر ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انصاری کے شخص کی عیادت کی، اور دوسری روایت میں کہ بنو نجار کے تھے، جو جہاں آپ کے دادا کی سسرال تھی، تو ایک شخص انصاری جو بنو نجار کا تھا، اس کے احتضار کے وقت میں آپ تشریف لے گئے اس کی عیادت کے لیے، اور آپ نے فرمایا یا خال قل لا الہ الا اللہ، ماموں لا الہ الا اللہ کہیے۔ حضرت انس سے کسی نے پوچھا کہ خال کہا تھا یا چچا کہا تھا، اخال ام عم؟ قال لا بل خال کہا تھا، ماموں۔ تو لا الہ الا اللہ کہنے کی آپ نے تلقین فرمائی، تو تلقین سے بڑا تلقین ہے، یہ نہیں کہ اس کے سامنے ذکر کرنا جیسا کہ کہا۔ تو بہرحال جمہور کے نزدیک مستحب اور راجح قول میں انشاءاللہ واجب ہے کہ محتضر کے پاس اگر ہیں آپ اور وہ جانکنی کے عالم سے گزر رہا ہے، سکرات الموت کے عالم سے گزر رہا ہے، تو کچھ موانست کیجیے، ان کی پیار کی باتیں کیجیے، ایسی محبت کی باتیں کیجیے جس سے وہ مانوس ہو، اس کو بشارت دیجیے خیر کی، اور اس کو کلمے کی تلقین کیجیے۔ اور یہ کہا نا کہ بار بار تلقین نہیں کرنی چاہیے، جب تک کہ ایک مرتبہ کہہ دینے کے بعد دنیاوی کوئی دوسری گفتگو نہ ہو، اس وقت تک دوبارہ تلقین نہیں کرنی چاہیے، واللہ اعلم۔ کچھ لوگ حالت احتضار کے وقت میں سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ مرنے کے بعد، مردہ مر چکا ہے اس کے بعد بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے رہتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد تو نہیں ہے، لیکن ہاں موت کے وقت میں جب حالت احتضار ہو، جان کنی کا عالم ہو، تو یہ بات بہت مشہور ہے لوگوں میں کہ سورہ یاسین پڑھنے سے موت آسان ہو جاتی، حالانکہ حدیث اس سلسلے میں بہت کمزور ہے۔ وعن معقل بن یسار رضی اللہ عنہ، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، حدیبیہ میں یہ شریک تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بصرہ میں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم سے انہوں نے ایک نہر کھدوائی تھی جس کو نہر معقل کہتے ہیں۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ جو حدیبیہ میں تھے، اور اس کے بعد کے مشاہد میں جنگوں میں رہے ہیں، حدیبیہ سے قبل مسلمان ہوئے، بیعت رضوان میں رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں پر، یعنی مردوں سے مراد جس کی موت قریب ہو، جو حالت احتضار میں ہو، جانکنی کے عالم میں، اس پر یاسین پڑھو۔ مقصد یہ ہے کہ سکرات الموت سے اس کو نجات ملے گی اور آسانی سے اس کی روح پرواز کر جائے گی، یہ حدیث یہی ہے۔ اب اس کی سند میں جن لوگوں نے حدیث روایت کی ہے، سنن ابی داؤد، نسائی وغیرہ میں، اور ابن حبان نے، سند ہے سلیمان تیمی نے ابو عثمان سے روایت کیا ہے۔ اچھا، یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ولیس بن نہدی، یہ عثمان نہدی نہیں ہے، کیونکہ عثمان نہدی ثقہ آدمی، تو اسے واضح کر دیا ہے کہ یہ ابو عثمان نہدی نہیں ہے، یہ ابو عثمان ہے، کوئی اور بندہ ہے جو اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، اور اس کا باپ معقل بن یسار سے روایت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب آپ دیکھ لیجیے، یہ ابو عثمان اور اس کے والد کہتے ہیں کہ مجہول شخص، جیسا کہ امام ذہبی نے ذکر کیا۔ دوسرے کے سند میں اضطراب ہے، یہ ابو عثمان کبھی کہتے ہیں ان ابی ہے،
الماقل، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ابو عثمان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ ماقل بن یسار سے روایت کرتے ہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں ابو عثمان ان ماقل، اب ان ابی ہی کے لفظ کو ہٹا دیا، اب ڈائریکٹ ماقل بن یسار سے صحابی سے روایت کر رہے ہیں، ابی ہی کے لفظ کو ساقط کر دیا۔ کہیں پر روایت کرتے ہیں ان رجل، ایک شخص سے جو نامعلوم ہے، ان ابی ہے، وہ اس کے باپ سے روایت کرتا ہے اور پھر وہ ماقل سے روایت کرتا ہے، اور کبھی یہ بندہ ڈائریکٹ الماقل کہتا ہے، موقوف روایت کرتا ہے۔ تو یہ ہے سند میں اضطراب کہ کبھی ان ابی ہے ان ماقل، کبھی ڈائریکٹ الماقل، کبھی ان رجل ان ابی ہے ان ماقل، اور کبھی الماقل موقوف روایت۔ تو اس طریقے سے سند کے اندر اضطراب اور موقوف دونوں طرح کی روایت ہے، اور ابو عثمان اور اس کا والد دونوں کا دونوں مجہول۔ ماشاء اللہ، سند کے اندر یہ تنصیص خاص طور سے کہہ دیا گیا کہ یہ ابو عثمان نہدی نہیں ہے، یہ بڑا دقیق فائدہ مند ملاحظہ ہے، کیونکہ سلیمان تیمی جنہوں نے ابو عثمان سے روایت کیا ہے، یہ ابو عثمان نہدی سے روایت کرنے میں معروف ہے، لیکن یہاں اس بندے نے ابو عثمان نہدی سے روایت نہیں کیا ہے، جس کا نام عبد الرحمن تھا، وہ تو ثقہ سب عابد آدمی ہے، جیسا کہ تقریب تہذیب میں۔ تو اس لیے بتا دیا کہ یہ جو ابو عثمان ہے یہ غیر معروف شخص ہے، اور اس کا باپ بھی غیر معروف ہے۔ لہذا جن لوگوں نے یا جن فقہا نے سورہ یاسین کی قرأت کو محتضر کے وقت مستحب قرار دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ استدلال صحیح نہیں ہے، اور حدیث انتہائی کمزور ہے، ضعیف جدا۔ تو اس لیے سنت میں جتنا کچھ آیا ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ میت کو یا شخص محتضر کو، میت والا شخص محتضر جو جانکاری کے عالم میں، اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ نہیں، یہ تو عقیدے کا جز ہے، لیکن اس کو کہنا ہے لا الہ الا اللہ۔ چلیے صاحب، آگے روایت ہے عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت، اب جو آدمی جانکاری والے شخص کے پاس ہے، جو جس کی روح پرواز ہونے والی ہے، آخری ہچکیاں بدھی رہی ہے، ایسے وقت میں ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں بیٹھے اور اسی میں اس کی روح پرواز کر جائے، تو اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اور اس وقت جو لوگ محتضر کے پاس موجود ہیں ان کو میت کے تئیں یا اپنے تئیں کیا کچھ کرنا چاہیے، وہ سنت اس حدیث میں دیکھیے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، امہات المومنین میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ مشہور زوجہ رسول ہے، کہتی ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے، اور ابو سلمہ کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، اللہ اکبر، آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، پپوٹے کھلے ہوئے تھے، اپنی کھلی ہوئی تھی، پپوٹا کھلا ہوا تھا، آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پپوٹا بند کر دیا اور آنکھ کو ڈھک دیا، کیونکہ اگر آنکھ پھٹی ہوئی ہو تو منظر اچھا نہیں لگتا میت کا۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان الروح اذا قبضت تبعہ البصر، جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، دیکھتی ہے، آنکھ دیکھنا چاہتی ہے کہ روح جاتی کہاں۔ جب یہ بات آپ نے فرمائی تو لوگ سمجھ گئے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ فزج الناس من اہلہ، کہ گھر والے شور شرابہ کرنے لگے، اور شور و شغب بلند ہوا، واویلا جو ہوتا ہے مرنے کے وقت میں، چیخ پکار جو ہوتی ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے اوپر بد دعا مت کرو، الا بخیر، خیر کی کلمات کہو، یہ نہیں کہ میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میں اب کس کے سہارے رہوں گا، میری تو دنیا ہی لٹ گئی، اس طرح کی باتیں مت کرو، اپنے نفس پر بد دعا مت کرو، صبر کرو، اور خیر کی کلمات زبان سے نکالو، کیونکہ اس وقت فرشتے تمہاری دعاؤں پر، تمہاری زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ فإن الملائکۃ تؤمن علی ما تقولون، اس وقت جو تم لوگ کہتے ہو یا کہو گے اس پر فرشتے آمین کہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ کیا خوش نصیبی ہے، اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں پر پردہ دے اور درگزر فرما دے۔ اس کے بعد فرمایا وارفع درجتہ فی المہدیین، ان کے درجے کو بلند فرما ہدایت یافتہ لوگوں میں، یعنی اہل جنت میں جو لوگ ہیں، اہل جنت کے درمیان ان کے درجات کو بلند فرما، رفع درجے کی دعا فرما، وافسح لہ فی قبرہ، اور اس کی قبر میں کشادگی عطا فرما، قبر میں کشادگی عطا فرما، ونور لہ فیہ،
اور اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ روشنی کر دے، اس کی قبر کو منور کر دے۔ وخلف فی عقبہ، اور اس کی اولاد میں، اولاد کی ولد اور ولد کے ولد، اولاد اولاد کی اولاد، اسی کو عقب کہتے ہیں یا عقب کہتے ہیں، عقب سکون کے ساتھ، قاف کے سکون کے ساتھ ساکن تخفیفا۔ وخلف فی عقبہ یا فی عقبہ، اور اس کے بال بچوں میں اس کی نیابت فرما، ابو سلمہ کا نائب ہو جا، تو اس کا خلیفہ ہو جا، اس کے بال بچوں کی رعایت فرما، اس کی نگہداشت فرما، زندگی کی مشکلات کو ان کے لیے آسان فرما، ان کو اچھی روزی بہم پہنچا، جو ایک باپ اپنے بیٹے اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، تو بہتر نائب ہے، تو بہتر خلیفہ ہے۔ اسی طرح کی کلمات مبارک کہے۔ مسلم میں جو الفاظ ہیں تھوڑے سے کچھ بدلے ہوئے ہیں جو یہاں حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے، اس میں یہ کہ وخلف فی عقبہ فی الغابرین، اس کے عقب میں اور اس کے اولاد میں جو باقی رہنے والی ہے، تو اللہ اس کی نیابت فرما، اور یہ بھی فرمایا وغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اے رب العالمین، اے ہمارے خالق، تو ہی اس لائق ہے کہ یہ دعا ہم تجھ سے کریں، تو ہمارا خالق، اسے تو ہی اس دعا کو سننے والا ہے کہ ہماری اور اس کی، ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، وفصح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ یہ ابو سلمہ جو اپنی کنیت سے مشہور ہے، ان کا نام تھا عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی، کنیت سے ہی مشہور ہے، سابقین اولین میں سے، اسلام میں سبقت کرنے والے لوگوں میں سے، اور پہلا شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت حبشہ کا شرف حاصل کیا، پہلا شخص ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے یا جس نے شرف حاصل کیا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت حبشہ کی۔ پھر مدینہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، ام سلمہ سے انہوں نے شادی کی، پھر جنگ احد میں ان کو تیر لگی، اور کچھ مہینوں کے بعد، جنگ احد تو 3 میں ہوئی ہے لیکن 4 میں پھر وہ زخم دوبارہ سے رسنے لگا، اور حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر عدت وفات گزارنے کے بعد ابو سلمہ کی جو متوفی عنہا تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت میں آئی، آپ نے ان کو دعا فرمائی تھی، سکھلائی تھی، یہ کہو اللہم اجرنی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی، اللہ مجھ کو صبر و مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے اجر عطا فرما، اور میرے شوہر سے بہتر شوہر مجھ کو عطا فرما۔ کہتی تھی کہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ ابو سلمہ سے بھی بہتر کوئی شخص ہوگا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، اس دعا کو میں نے پڑھا، اور اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون شخص ہوگا ہمارے لیے۔ اللہ، تو یہ دعا ہے الحمدللہ۔ تو سب کچھ ہم نے سمجھا، تقریباً بات ساری ہو چکی ہے حدیث کے تعلق سے، بس اس میں یہ چیز ہے کہ صاحب میت کے احتضار کے وقت میں یا محتضر کے وقت کے احتضار کے وقت میں جو آدمی ہو، اس کو چاہیے جیسے تلقین لا الہ الا اللہ کی کرنی ہے، اگر روح پرواز کر جائے، آنکھ کھلی ہو تو اس کی آنکھ کو بند کر دے، پپوٹے نیچے گرا دے، آنکھ کو بند کر دے، اور اسی طریقے سے اگر منہ کھلا ہوا ہو تو جبڑے کو لے کر کے سر میں لے کر کے جبڑے کے نیچے سے اس کو مضبوطی سے باندھ دے تاکہ منہ کھلا رہے، ورنہ سوء منظر ہوگا، دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ صاحب موت کے وقت میں مصیبت کی گھڑی ہے، ہر چند کے تکلیف بہت شدید ہے، لیکن اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا اور چیخ و پکار سے پرہیز کرنا یہ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور کہا کہ ایسے موقع پر خیر کی کلمات بولنے چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، کیونکہ فرشتے لوگوں کے جو وہاں حاضرین ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ جو لوگ وہاں موجود ہوں وہ اپنے لیے بھی اور میت کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی، جنت میں درجے کی بلندی کی دعا فرمائی، ان کے بال بچوں کی اصلاح و درستگی کی دعا فرمائی، اور خود اپنے لیے بھی آپ نے دعا فرمائی۔ اور یہ کہ جب آدمی کسی دوسرے کے حق میں دعا کرے تو بے حد مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے حق میں دعا کرے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وغفر لنا ولہ، پہلے اپنی ذات کو مقدم کرو پھر دوسرے کو۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اللہم افصح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ، اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور قبر کو منور بنا دے، روشنی عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں اللہ رب العالمین نیک بندوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، نعیم قبر کی دلیل ہوئی۔ اور اسی طریقہ سے
جہنم کا گڑھا بھی ہو جاتا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ بھی ہوتا ہے، جنت کی کیاڑی بھی ہوتی ہے قبر کا گڑھا، اور پھر وہ جہنم کا گڑھا بھی ہوتا ہے کافروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے۔ تو میت کے لیے قبر کا کشادہ کیا جانا اور اس کی قبر کا منور کیا جانا، یہ نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قبروں کو، ہمارے ماں باپ کی قبروں کو اللہ تعالی جنت کی کیاڑیوں میں سے ایک کیاڑی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک اور حدیث دیکھیے، حالت احتضار کے وقت جب میت کی موت ہو جائے تو اس کے چہرے کو، اس کے پورے بدن کو ڈھک دینا چاہیے، کھلا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ موت کے بعد تھوڑا سا چہرے کا رنگ بدلتا ہے، چہرے کی حیت بدل جاتی ہے، تو اس لیے چھپانا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی سجی ببرد حبرۃ متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت وفات ہوئی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت انتقال فرمایا، تو آپ کو سجیہ ڈھک دیا گیا تھا، حبرہ چادروں سے، برد حبرہ، برد بڑے چادر دھاڑی دار، اور حبرہ روئی کی یعنی سوتی کاٹن کی چادر جو دھاڑی دار ہوتی تھی، اس سے آپ کو ڈھک دیا گیا۔ اور کسی نے کہا کہ یہ جگہ کا نام ہے یمن میں، بہرحال یمنی سفید چادر جو دھاڑی دار ہوتی، اس سے آپ کو ڈھکا گیا، سوتی ہوتی، کاٹن کی ہوتی، یہ اس وقت کی بہترین چادر یا بہترین لباس سمجھا جاتا تھا۔ کساء لہ علی برد، جس کی جمع برود و ابراد آتی ہے، چادر، حبرہ یمنی چادر، تصنع من قطن، جو دھاگے سے، روئی سے یعنی کاٹن سے بنائی جاتی ہے، جو اس وقت ان لوگوں کے یہاں بہترین کپڑا مانا جاتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ میت کے پورے جسم کو ڈھک دینا چاہیے، چہرے کو بھی کھلا نہیں رکھنا چاہیے، ہاتھ پاؤں سب کو ڈھک دینا چاہیے، تاکہ اس کی متغیر صورت جو وفات کی وجہ سے ہوئی ہے اس پر دوسرے کوئی مطلع نہ ہو، غسل دلانے سے قبل بھی اور اس کے بعد بھی، اللہ ہے کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو دکھا سکتے ہیں۔ دیکھیے انتقال کے بعد کیا شکل بنتی ہے، ڈھک دیا، چادر کو ڈھک دیا، منہ کھلا ہوا، اس کو بند کر دیا، ذرا سا موٹا کپڑا لے کر کے، تولیے وغیرہ سے، رومال جو پتلی ہوتی ہے لمبی، اس سے لے کر کے، گردن سے لے کر کے سختی کے ساتھ باندھ دیا، جبڑے سے لگا کر کے تاکہ یہ ڈھک جائے، آنکھ بند کر دیا، اور ماشاء اللہ پورے جسم کو ڈھک دیا۔ اور یہ ایک اور عمل ہے کہ صاحب اگر کوئی عزیز و قریب ہے آپ کا، جس کو زندگی میں آپ بوسہ دے سکتے تھے، بوسہ جس کا لے سکتے تھے، یا کوئی آپ کا بڑا محبوب ہے، بڑا چہیتا آدمی ہے، تو آپ اس کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں، اس کی پیشانی کا۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ، رواه البخاری۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا بعد موت ہی، آپ کی موت کے بعد۔ وہ مقام سنہ میں تھے، اوالی کی طرف، اپنے گھوڑے پر آئے تو موت کی خبر معلوم ہوئی، گھوڑے سے اترے، مسجد میں داخل میں، کسی سے کوئی گفتگو نہیں کی، اور یہاں ایک شور مچا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو حالت تھی وہ معلوم ہی ہے، لوگ پریشان تھے، کسی سے کوئی بات نہیں کی، سیدھے حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ یمنی سفید چادر سے ڈھکے گئے تھے، چہرہ کھولا، آپ کی طرف پورے طریقہ سے متوجہ ہوئے، منہمک ہوئے، آپ کی طرف توجہ فرمائی، اور انہوں نے آپ کو بوسہ دیا، اور پھر روئے، ثم بکا۔ تو آدمی اگر روئے اور رونے میں اگر آواز رونے کی آ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، شدت بکا سے آواز نکل جاتی ہے، اور کہا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا نبی اللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ تعالیٰ آپ کو دو موت سے نہیں گزارے گا، ایک ہی موت ہر شخص کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ موت جو آپ کے اوپر لکھی گئی تھی وہ آپ اس کی تکلیف آپ جھیل چکے، وہ موت آپ مر چکے، اب آپ کو دوبارہ موت نہیں آئے گی، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد لوگوں میں خطبہ دیا، مشہور ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ میت کو تقبیل کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، جو زندگی میں بوسہ دے سکتا تھا، اسی طریقے سے اس کے چہروں کو دیکھنا بھی جائز ہے۔ اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شدت محبت کا پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے،
یہ حضرت ابوبکر نے تبرکن نہیں کیا تھا، ورنہ دوسرے صحابہ بھی کرتے. یہ شدت محبت کی وجہ سے حضرت ابوبکر نے بوسہ لیا تھا. اور اگر تبرکن بھی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تبرک جائز تھا، کسی دوسرے صحابہ کے ساتھ یہ عمل نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ انہوں نے شدت محبت میں بوسہ لیا تھا، اور اگر تبرک بھی مانے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے، کسی اور کے ساتھ یہ اس طرح کی حرکت تبرک اس کی ذات سے زندہ ہو یا حیّن ہو یا میتن جائز نہیں. لا الہ الا اللہ. اور نویں حدیث جو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس کی آخری حدیث ہوگی، کیونکہ اس کے بعد پھر غسل کا مسئلہ آ جائے گا. فرمایا گیا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، رواہ احمد والترمذی وحسنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ مومن کا نفس، مومن کی روح معلق ہوتی ہے اس کے قرض کی وجہ سے، یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے. جب تک اس کا قرض یا اس کی جانب سے قرض ادا نہ کیا جائے اس وقت تک اس کی روح معلق ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا کہ جنت میں جائے کہ جہنم میں جائے. روکے رکھو، دیکھو کہ اس کا قرض ادا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اللہ. امام ترمذی نے اس کی سند کو حسن کہا جی، اور صحیح حکم لگایا ہے، کیونکہ اس کی سند میں عمر بن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف الزہری، مشہور صحابی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے ہیں ابو سلمہ، ان کے بیٹے ہیں عمر. تو یہ عمر بن ابی سلمہ جو ہیں یہ ضعیف سمجھے جاتے ہیں حدیث کے اندر. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ لا باس بہ، امام بخاری کا لیس بالقوی، مضبوط راوی نہیں. حافظ ابن حجر نے کہا کہ صدوق یخطئ، صدوق تو ہے، دوسرے درجے کا آدمی تو ہے اور غلطی کرتا ہے. ایسے شخص کی روایت عدم مخالفت کی صورت میں، جب کسی حدیث کی مخالفت اس سے صحیح حدیث کی نہیں ہو رہی ہو تو حسن درجے کی حدیث ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا انشاءاللہ. تو فرمایا گیا کہ مومن کی روح لٹکی ہوئی ہوتی ہے قرض کے سبب. اس سے قرض کی سنگینی کا اندازہ ہوا، چاہے آدمی کتنا ہی صلاح و تقویٰ والا ہو، جب تک کہ اپنی زندگی میں قرض ادا نہ کر دے یا موت کے بعد فوراً لوگ اس کی قرض کی ادائیگی نہ کریں، اس وقت تک وہ محبوس اور مرہون رہتا. لا الہ الا اللہ. کیونکہ ویسے بھی آدمی کے حق ادا کرنے میں بہت بخیل ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں پیسے ہیں بینکوں میں رکھے ہوئے لیکن قرض نہیں چکاتے لوگوں کا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو علماء نے حدیث کا معنی بتایا کہ اس کا معاملہ اللہ موقوف رکھتا، نجات کا یا ہلاکت کا فیصلہ نہیں کرتا، انتظار کرتا ہے کہ اس کی طرف سے قرض ادا کیا جاتا ہے کہ نہیں. اس سے قرض کی سنگینی کا آپ کو پتہ چلا. اور مسلم میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا بھی تمام گناہ بخش دیا جاتا ہے سوائے دین کی. اب آپ اندازہ کیجیے. القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء، اللہ کے راستے میں قتل کیا جانا ہر شے کا کفارہ ہے سوائے دین کے. یہ سب اس لیے اتنی تاکید ہے کہ لوگوں کا قرضہ لے کے مرے نہیں، زندگی میں ادا کرنے کی فرصت کرے، پہلی فرصت میں ادا کرے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جب یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جنازہ لایا جاتا تھا کسی میت کا، مسلمان کا، جس پہ قرض ہوتا، تو آپ کے پوچھتے کہ اس کے اوپر قرض ہے، اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے، چکتائی کے لیے کچھ رقم چھوڑی ہے. تو اگر بتایا جاتا کہ ہاں قرض کی ادائیگی کی شکل موجود ہے تو آپ جنازہ پڑھ دیتے، ورنہ کہہ دیتے صلوا علی صاحبکم، تم لوگ اپنے ساتھی پر جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. لیکن جب اللہ نے فتوحات فرمائی اور مال غنیمت کی کثرت ہوئی، جزیہ اور ٹیکس مختلف جہتوں سے آنے لگے، تو آپ نے کہا انا اولی بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ مومنوں کا لحاظ کرنے والا ہوں. لہذا جو کوئی مر جائے اس کا مال، اس کا ترکہ سب اس کی اولاد کے لیے، لیکن جو قرض اگر کسی شخص کے اوپر ہے تو میں ادا کر دیتا ہوں. فرمایا فمن توفی وعلیہ دین، جس کی وفات ہو جائے درا حال کہ اس پر قرض ہو، فعلی قضاؤہ، اس کی قضا میرے ذمہ ہے. ومن ترک مالا فہو لورثتہ، اور مال چھوڑا ہے تو ورثہ میں تقسیم کر دو، قرض میں ادا کر دوں گا. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا کہ قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے ہر شخص کو، اور اگر مر گیا تو وارثان کو چاہیے کہ فوراً ہی اپنی میت کا قرضہ ادا کر دیں. یہ اہم ترین کام ہے جو میت کی وفات کے بعد ورثہ کو کرنا چاہیے، چاہے قرض اللہ کا ہو جیسے زکوٰۃ ہے، کفارہ ہے، نذر ہے،
یا کسی آدمی کا قرض لیے ہوا ہو، کوئی سامان لے کر آئے ہیں جس کی قیمت نہیں چکائی ہے، کسی مزدور کی اجرت باقی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس مال ہو اور اس نے قرض ادا نہیں کیا۔ لیکن آدمی اگر زندگی میں تنگ دست تھا اور نیت تھی کہ جیسے ہی قادر ہوگا ادا کرنے پر فوراً وہ ادا کر دے گا، لیکن وہ قادر نہیں ہو سکا، لیکن پختہ عزم تھا اس کا ادائیگی کا، تو حدیث ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه اللہ، کہ جس نے لوگوں کا مال لیا اور ارادہ ہے ادا کرنے کا تو اللہ اس کی طرف سے ادا کرتا ہے یا ادا کر دے گا، اور جو کسی کا مال لے اور وہ تلف کرنے کا ارادہ ہے، نہ دینے کا ارادہ ہے، بیمانی کر جانے کا ارادہ ہے، ہضم کر جانے کا ارادہ ہے، جی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اگر کوئی اپنے آخری وقت میں ذکر اذکار کر رہا ہے تو کیا اس کے باوجود ہم انہیں کہیں کہ نہیں لا الہ الا اللہ ہی پڑھے یا دوسرے اذکار بھی چلیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، اگر اذکار ہی کر رہے ہیں تو پھر دوبارہ کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذکار کے علاوہ کوئی دوسری بات اگر کر رہے ہوں یا زیر لب کچھ پڑھ رہے ہوں تو ان کو اریٹیٹ نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی دنیاوی گفتگو کیا، کسی شخص سے حال چال دریافت کیا، تو پھر یہ ہے کہ دوبارہ کلمے کی تلقین کرنی چاہیے۔ آپ نے تلقین کیا، انہوں نے پڑھا، پھر یا تو وہ خاموش ہیں یا زیر لب کچھ پڑھ رہے ہیں تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ اگر ٹیلر کے پاس کوئی مرد ریشم کا کپڑا لائے اور کہے کہ بھائی میرے لیے پینٹ شرٹ وغیرہ جو بھی ہے بنا دو، تو کیا ٹیلر اسے سی کر دے سکتا ہے؟ مرد کے لیے اگر کہہ رہا ہے تو وہ کہے کہ مرد کے لیے حرام ہے، یہ اس کو منع کر دے، اور اس کام کے اندر جو تم اپنے لیے استعمال کر رہے ہو تو میں اس کو نہیں سنوں گا، یہ گناہ پر تعاون ہے، یہ گناہ پر تعاون ہے۔ اس کا پیشہ بھی اگر ہے اور وہ مرد کے لیے کپڑا سلوا رہا ہے اپنے لیے یا اپنے بچے کے لیے، تو اس کی سلائی نہ کرے، حرام کام پر اس کا تعاون نہ کرے، مسلمان ٹیلر ہو تو۔ جی اگر کسی کو غصے میں بدوا دیتے لیکن ایسی نیت نہیں تھی تو اب کیا کرے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کر دے، رحمت کی مغفرت کی دعا کر دے، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے معافی چاہے، جس کے لیے بد دعا کیا ہے، جس پر ناراضگی کا اظہار کیا، اس سے معافی مانگ لے۔